मिर्चें तैयार हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स की तवक्को की जा सकती है और चीन में इसकी तलब एक बहुत बड़ी मार्केट तश्कील देती है। चीन और पाकिस्तान में माहीगीरी की तरक्की की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुस्तकबिल में तावन के मुमकिन शोबे कौन से हैं? जब आप बैरून मुल्क जाते हैं तो लोग आपको चीनी इंजीनियर्स के तौर पर जानते हैं। हम चीन के इमेज की नुमाइंदगी करते हैं। हमें चीन के तरक्याती मौके को दुनिया के मुश्तरका तरक्याती मौके में बदलने की जरूरत है। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नसरीन और इस वक्त हमारे पाकिस्तानी मेज़बान डॉक्टर मुआज़ अवान साहब भी बराह रास्त मौजूद हैं। चीन और पाकिस्तान मिर्च की काश्त पर तावन कर रहे हैं। इसके बाद मिर्च की डीप प्रोसेसिंग के लिए क्या किया जाए ताकि ज़्यादा मुनाफा हासिल हो, आइए हमारी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मिर्च की हर शाख पर लगी मिर्चें हरी से सुर्ख हो रही हैं। इसके अलावा चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कारपोरेशन CMEC और सिचुआन लीथोंग फूड ग्रुप के तहत पाकिस्तान चिली कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोजेक्ट ने पाकिस्तान में ट्रायल फार्मिंग के बाद उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। इसने रवां साल की पहली शशमाही में पंजाब में 100 एकड़ मिर्च काश्त की है और इस साल के दूसरे निस्फ हिस्से में खैबर पख्तूनख्वा और सूबे सिंध तक 3000 एकड़ तक बढ़ाने का मंसूबा है। इस मंसूबे से मकामी किसानों की फी एकड़ 1 लाख रुपए से जायद खालिस आमदन के साथ साथ 8000 टन से जायद खुश्क मिर्च की पैदावार मतवक्के है। इस बुनियाद पर ये मजीद डीप प्रोसेसिंग सनतों को तरक्की देगी। चीनी इंटरप्राइज की हिकमत अमली 3 मरहलों पर मुश्तमिल है। लीथोंग फूड ग्रुप की GM छनली ने बताया कि ये मिर्च की काश्त पर मबनी है, जबकि दूसरे मरहले में 30,000 एकड़ रकबे पर मिर्च की काश्त और रोगन निकालने का प्लांट लगाने की तवक्को है, जिसकी सनती पैदावारी मालियत $200 मिलियन अमरीकी डॉलर है। चूंकि केमिकल, फार्मेसी, टेक्सटाइल, डाइनिंग, कॉस्मेटिक और फूड इंडस्ट्रीज वगैरह में बड़े पैमाने पर मॉडर्न बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी और सहूलियात इस्तेमाल हो रही हैं। ताए ने मजीद कहा कि ये सनत 120 बिलियन अमरीकी डॉलर की मुमकिन आलमी मार्केट से मुस्तफीद हो सकती है, जिसकी सालाना तरक्की की शरह 300% है। हम कैप्सिकम रेड पिगमेंट और कैप्सिकम ओलियरसन निकाल सकते हैं। कैप्सिकम रेड पिगमेंट लिपस्टिक की तैयारी में वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है और कैप्सिकम ओलियरसन मसनूआत में मसालेदार जायका फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वक्त इनकी फराहमी बहुत कम है और मार्केट में इनकी ज़बरदस्त सलाहियत मौजूद है। 5 से 10 साल में चाइना पाकिस्तान फूड इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने का मंसूबा बनाया गया है ताकि दोनों ममालिक के माबैन मसाला साजी की सनत को फरोग दिया जा सके। मिर्चें तैयार हैं, प्रोसेसिंग प्लांट्स की तवक्को की जा सकती है और चीन में इसकी तलब एक बहुत बड़ी मार्केट तश्कील देती है। पाकिस्तान से मिर्च की बरामदात बहुत महदूद हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया में बरामद नहीं की जाती हैं। चीन मिर्च इस्तेमाल करने वाला एक बहुत बड़ा मुल्क है क्योंकि चीन के सिचुआन के खानों के लिए मिर्च की मांग बहुत ज़्यादा है। अगर वो चीनी मार्केट में दाखिल हो जाएं तो उनके लिए बैरून मुल्क जाने का इम्कान मौजूद है। अब हम पाकिस्तानी ताज़ा मिर्च से चिली सॉस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे पैमाने पर दोबारा चीन लाते हैं और फिर सिचुआन के मुतल्लिका कारोबारी इदारों के लिए थिक ब्रॉड बीन सॉस जैसी कुछ मसनूआत तैयार करते हैं। ये कारोबारी इदारे सालाना लाखों टन मिर्च इस्तेमाल करते हैं। वू क्वांग ने कहा कि रवां साल अगस्त से चीन को मिर्च बरामद की जाएगी। इसका मुस्तकबिल उम्मीद अफजा है। बरामदात में 100 टन, 1000 टन, यहाँ तक कि 10,000 टन तक पहुँचने की सलाहियत है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के दरमियान कीमतों में फ़र्क भी उम्मीद अफजा मुस्तकबिल की जानिब जाता है। चूँकि कारोबारी इदारे और मकामी किसान दोनों ही मुनाफा हासिल कर सकते हैं, ये दोनों के लिए फ़ायदा मंद है। इस तरह इस कारोबारी मॉडल का फ़रोग काश्तकारों और कारोबारी इदारों के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। चीनी लोग सस्ती मिर्च खा सकते हैं और पाकिस्तानी किसान ज्यादा आमदन हासिल कर सकते हैं। Chili farming is just one मिर्च की काश्तकारी एक मिसाल और
ہمارے درمیان زرعی تعاون کا عملی مظہر ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان سے براہ راست موجود ہیں جناب شمس الاسلام صاحب، جو کہ وائس پریزیڈنٹ آف کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہیں۔ جی جناب، سب سے پہلے آپ ذرا بتائیے کہ مرچ کی ڈیپ پروسیسنگ سے متعلق پاکستان کی کیا ضروریات ہیں؟ پاکستان چائنا مل کے بہت بڑا کام کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے فارمرز کو جو ٹریڈیشنلی گرو کر رہے ہیں، اور وہاں پر اس کی مین ریزن یہ ہے کہ یہ لیبر انٹینسیو کراپ ہے اور ساتھ ہی ایک بڑا کاسٹلی کراپ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے۔ تو چائنا پاکستان مل کر نئی ورائٹیز جو چائنیز ورائٹیز ہیں یا جو دوسری دنیا میں ورائٹیز اویلیبل ہیں، اس کی کاشت پاکستان میں بھی کر سکتا ہے۔ اور اس کی سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے اس کی بھی پروسیسنگ، کہ میکنائزڈ پروسیسنگ ہونی چاہیے، میکنائزڈ ہارویسٹنگ ہونی چاہیے، تاکہ آپ کا جو لیبر کم سے کم یوز ہو، فارم لیبر، اور آپ کی جو ڈرائنگ ہے وہ افلاٹاکسن سے فری ہو۔ کیونکہ ٹریڈیشنل ڈرائنگ میں اگر فارمر اس کو پکنگ کر کے ہینڈ پکنگ کرتا ہے اور اس کے بعد زمین پر ڈرائی کرتا ہے تو وہ بہت ساری جگہ اس کا افلاٹاکسن کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ تو پاکستان اور چائنا کے درمیان بہت بڑا پوٹینشیل ہے مرچ کراپ کی پروسیسنگ کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ چائنیز مینوفیکچرڈ مشینز ہیں، پلانٹ ہیں جو مرچوں کی میکنائز ڈرائنگ کرتے ہیں، اور اس کی پاکستان کو ضرورت ہے جو یہاں پر آ کر آپ کے گروئنگ ایریا میں لگیں۔ اور اس میں سٹارٹ یہ ہوگا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گروور جو ہے وہ فائنینشلی اتنا ساؤنڈ نہیں ہوتا، اور خاص طور پہ سندھ کے علاقے میں جہاں 85% مرچ ہوتی ہے، کنڈی کے علاقے میں، تو ہمیں اس کا ایک میکینزم بنانا پڑے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور پروونشل گورنمنٹ سندھ کے ساتھ مل کے انیشیلی کچھ ایسے میکنائز ڈرائر جو ہیں انسٹال کرنے پڑیں گے فری آف کاسٹ، اور صرف لیبر کاسٹ لے کے آپ اس کو جو ہے وہاں پر یوز کریں، اور اس کو چاہے گورنمنٹ اپنے سپرویژن میں اس کو رن کرے، تاکہ گروور کو پتا چلے کہ یہ میکنائزڈ ڈرائنگ جو ہے کتنی بہتر ہے اور اس کی فصل کیسے بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ہائی کراپ پرائس کراپ ہے، اور اگر اس کی پروسیسنگ پہ اور اس کے ہم نے میکنائز کر لیا، ماڈرن کر لیا، تو گروورز کی لائفز کو چینج کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ پرائز ان کو ملتی ہے۔ ایک منصوبے کے مطابق 5 سے 10 سال کے اندر چائنا پاکستان فوڈ انڈسٹریل پارک قائم کیا جائے گا۔ مسالہ جات کی صنعت کو کس طرح ترقی دی جائے، آپ اس بارے میں کیا ایڈوائز کریں گے؟ بہت اچھی چیز ہے جو ہم آگے جا رہے ہیں کہ فوڈ ٹیکنالوجی فارم پہ بھی لے کر آ رہے ہیں، اور ایگریکلچر میں بھی پاکستان چائنا کا جو ہے وہ تعاون بڑھ رہا ہے۔ جو مسالہ جات ہیں جس میں سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مرچ کے علاوہ سندھ میں فینل سیڈ ہوتی ہے، بلوچستان سائڈ پہ آپ کا چمن سائڈ پہ آپ کا زیرہ ہوتا ہے، اور آپ کی اور دوسرے مسالہ جات ہیں جو یہاں پہ پاکستان میں ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ یہاں پر میکنائزڈ فارمنگ نہیں ہوتی، میکنائزڈ ہارویسٹنگ نہیں ہوتی، اور ٹریڈیشنلی گرو کیا جاتا ہے، تو یہ وہ کراپس ہیں جو پاکستان میں مائنر کراپس بن گئی ہیں اور بہت کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس پہ اگر پاکستان اور چائنا کا ایک کچھ اس میں ٹیکنالوجی پہ خاص طور پہ پہلا اسٹیپ پہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لوکل جو ریسرچ کرنے والے ادارے ہیں وہ چائنیز ریسرچ کے اداروں کے ساتھ مل کے کام کریں۔ چین سمندری خوراک کا ایک بہت بڑا صارف ہے اور اس کی کھپت عالمی مارکیٹ کا 1/3 حصے سے زیادہ ہے۔ دوسری طرف پاکستان ماہی گیری کے وسائل سے مالا مال ہے۔ ماہی گیری، سمندری خوراک کی پروسیسنگ، نقل و حمل اور فروخت جیسے شعبوں میں چین اور پاکستان کون سے تجربات رکھتے ہیں اور باہمی تعاون کی کتنی گنجائش ہے؟ ہماری رپورٹ دیکھیے۔ چین اور پاکستان کے مابین ماہی گیری کے حوالے سے تعاون طویل عرصے سے ایک گرم موضوع رہا ہے۔ چین کے ماہی گیروں کی داستانیں سننے کے لیے ہم مشرقی چین کے صوبے جے چیانگ میں واقع جیانگشنگ کے ایک چھوٹے سے ماہی گیروں کے گاؤں آئے ہیں۔ pretty early in the morning. یہ صبح سویرے کا وقت ہے۔ ہم جیانگشنگ سے 10 کلومیٹر دور ہیں۔ بنیادی طور پر پورے 8 برسوں میں جیانگشنگ اس شعبے کے کسانوں کے لیے صوبہ چے چیانگ میں سب سے زیادہ آمدن کمانے کے حوالے سے پہلے نمبر پر رہا ہے، اور آپ میں سے جو شاید یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ چین بھر میں چے جیانگ کی فیکس آمدن سب سے زیادہ ہے۔ یہ ایک بہت ہی کامیاب شعبہ ہے۔ ہمیں ایک خوبصورت تالاب نظر آ رہا ہے۔ یہ اس چھوٹے سے گاؤں کے بہت سے تالابوں میں سے ایک ہے۔
ہم نے اس کسان سے بات کی ہے جو یہاں دیکھ بھال کر رہا تھا۔ 10 برسوں میں ان کی آمدن میں 10 گنا اضافہ ہوا ہے۔ آپ کتنے برسوں سے ماہی گیری سے وابستہ ہیں؟ 10 سال سے زیادہ عرصے سے۔ یہ تقریباً 0.26 ہیکٹر ہے۔ میرے اس طرح کے 1 درجن کے قریب تالاب ہیں جن کا رقبہ 4 ہیکٹر سے زیادہ کے علاقے پر محیط ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم ان سے چھوٹی چھوٹی تفصیلات جان رہے تھے تب بھی وہ اپنا کام کرنے کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے۔ یہ ان کی لگن کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ Honestly, what I love the most لیکن سچی بات بتاؤں تو مجھے یہاں جو چیز سب سے زیادہ پسند آئی وہ یہ تھی کہ جب انہیں پتا چلا کہ میں پاکستان سے ہوں تو وہ یہ جانتے تھے کہ چین اور پاکستان آئرن بردرز ہیں۔ یہ بہت دل چھو لینے والی بات تھی۔ جیانگشنگ میں کئی جھیلیں اور ندیاں ہیں اور یہاں پر بہت سی مچھلیاں، جھینگے اور دریائی گھونگے پیدا ہوتے ہیں۔ بہت سے مقامی رہائشی ماہی گیری کی صنعت سے وابستہ ہیں۔ اعلیٰ پیداوار اور اعلیٰ درجے کی آبی مصنوعات نے مقامی رہائشیوں کے مالدار ہونے کے لیے ایک پائیدار راستہ کھولا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں تقریباً 1000 کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے اور اس کے بہترین قدرتی حالات نے سمندری ماہی گیری کی مستقل ترقی کو ممکن بنایا ہے اور سمندری غذا کے وسائل خاص طور پر پاکستان میں وافر ہیں۔ میرا نام حاکم علی ہے، میں ماہی ہوں اور میں صبح نکلتا ہوں، کبھی 24 گھنٹے میں آتا ہوں، کبھی دن میں رات میں آ جاتے ہیں۔ سیر پکڑی جاتی ہے، دوتھر پکڑی جاتی ہے، کند پکڑا جاتا ہے اور چھوٹے ڈندیے پکڑے جاتے ہیں اور چھوٹے بھورے پکڑے جاتے ہیں، مشکے پکڑے جاتے ہیں اور کھگے سنگاڑے پکڑے جاتے ہیں اور بہت مچھلیاں پکڑی جاتی ہے۔ سوا مچھلی سب سے مہنگی ہے اور سب سے زیادہ بکی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ جو ذریعہ معاش ہے یہاں کے لوگوں کا ماہی گیری ہے اور یہاں پہ لوگ بہت قدیم، بہت پرانے طرز سے فشریز کے حوالے سے یہاں پہ لوگ ماہی گیری کرتے ہیں اور یہی ان کا ذریعہ معاش ہے ابراہیم حیدری کا۔ ہم زیادہ تر تھائی لینڈ، ہانگ کانگ، چائنا، بینکاک، ملیشیا، سنگاپور، کوریا، فلپین، ایسے کافی ممالک ہیں، ان میں ہم بیچتے ہیں سر۔ چین میں سمندری غذا کی بڑی مانگ ہے۔ پاکستان 2016 سے چین کے لیے سمندری غذا کا سب سے بڑا درآمد کنندہ بن گیا ہے۔ مالی سال 2021 کے جولائی سے مارچ تک کے عرصے کے دوران پاکستان اقتصادی سروے 2020-21 کے مطابق 136.370 ہزار میٹرک ٹن مچھلی برآمد ہوئی۔ مالی سال 2020 کے جولائی سے مارچ تک کے عرصے کے دوران برآمدات 130.148 ہزار میٹرک ٹن تھیں، لہٰذا برآمدات کی مقدار میں 4.78% اضافہ ہوا ہے۔ چین میں باسا مچھلی اور کرے فش کی فراہمی بہت کم ہے۔ چین کا ایسا ہے نا سر، وہ ہمیں ماشاءاللہ تقریباً ہماری کافی آئٹم میں اٹھاتے ہیں نا، تو ایسا ہے کہ ہمیں زیادہ تر ان سے کوپریٹ ہے اور ماشاءاللہ ان کا ٹارگیٹ بھی لمبا ہے کیونکہ ان کی عوام کے حساب سے انہیں اتنا مال بھی ضرورت پڑتی ہے سر، تو ماشاءاللہ ہمارا جتنا مال ہے تقریباً چائنا کے حساب سے ایکسپورٹ ہوتا ہے بہت۔ چائنا میں سب سے زیادہ ہے یہ چکوری ہے، اپنا مشکا ہے اور اپنا اللہ آپ کو نکی دے، ان کے علاوہ تقریباً دوسری ممالک کے جو یہ ہے کہ ان کے پاس یہ آئٹم میں نہیں ہے، جیسے لیڈی فش ہے، اپنا ریبنگ فش ہے، ان کے علاوہ کٹل فش ہے، اسٹیوٹ ہے اور ان کے علاوہ جیسا جھینگے میں آئٹم میں کچھ پرون وغیرہ ہے تو وہ کافی جاتا ہے ادھر سے، نو لمٹ ہے سر، وہ ان کو ماشاءاللہ زیادہ لائک کرتے۔ ہاں کریپ ہے، کریپ وغیرہ ہے ان کا زیادہ تر مطلب ماشاءاللہ ریگولر ان کی وہ آئٹم میں زیادہ ہے۔ آبی مصنوعات میں عروج بخش تجارت کے علاوہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی تعمیر سے صنعتی سطح پر پاکستان اور چین کے مابین ماہی گیری کے شعبے میں تعاون مزید گہرا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ چینی کمپنیاں آبی سامان کی ذخیرہ اندوزی اور پروسیسنگ میں بھرپور تجربات لا رہی ہیں۔ خام مال کے معاملے میں مچھلی اور جھینگے کو براہ راست کم درجہ حرارت والے گوداموں میں ذخیرہ کرنے کے بجائے پکڑنے کے بعد فوری طور پر منجمد کرنا چاہیے۔
عام درجہ حرارت والے گوداموں میں ذخیرہ کرنے سے یہ مصنوعات تیزی سے خراب ہو جاتی ہیں. فوری طور پر منجمد ہونے سے غذائی اجزاء تیزی سے محفوظ ہو سکتے ہیں اور بیکٹیریل فرسودگی سے محفوظ رہتے ہیں. درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ سے -35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے. جب مچھلی اور جھینگے کی مصنوعات کا مرکزی درجہ حرارت -18 تک پہنچ جاتا ہے تو انہیں تیار شدہ مصنوعات کی اسٹوریج میں رکھا جاتا ہے. ماہی گیری کے حوالے سے چین ہمارا ساتھ دے. ہم چین کے ساتھ مل کے جدید قسم کی لانچیں، جدید قسم کی بورڈیں اور انجن اور ماہی گیریوں کو جو مسائل ہیں لون کے حوالے سے، پریشانی کے حوالے سے، جو ان کے ساتھ مسائل ہیں، تو چین کے ساتھ ہم مل کر دوستانہ تعلقات کر کے اور ہم ان کے مسائل حل کرنے میں ترجیحی بنیادوں پر حل کر سکتے ہیں. گوادر کے حوالے سے بالکل کرتا ہے، کیونکہ گوادر بھی ایک بہترین بندرگاہ ہے، بہترین ماہی گیری کا ادارہ ہے اور وہاں پہ بھی اچھی نسل کی مچھلیاں افزائش ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں چین بھی ہمارے ساتھ گوادر کے ساتھ مل کے شراکت کرے. ناظرین، اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ڈاکٹر انیس فاروق صاحب، جو کہ CEO آف اینٹرس بزنس سروسز کو لمیٹڈ ہیں. چائنا کی مل سے لرن کرنے کی ضرورت ہے، اسپیشلی فشنگ میتھڈ امپروو کرنے کی ضرورت ہے، ویسل کنڈیشن امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہمارا سمندر ہے وہ گرم پانی ہے اور اس ٹائم میں وہاں پہ 40-45 ٹیمپریچر ہوتا ہے. آپ فشنگ کرتے ہیں تو 2-3 دن 4 دن 5 دن لگتے ہیں آپ کو واپس آنے میں. ٹھیک ہے، تو جو سی فوڈ کی فریشنس ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. جن لوگوں نے برف پہ بلاک رکھ کے اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آف کورس جو وسائل ہیں ان کے مطابق ہی وہ لوگ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ بھی اتنے سیوٹیبل نہیں ہوتے. اب آ جائے پروسیسنگ کے اوپر، تو ہمارا جو پروسیسنگ ہے وہ آٹومیٹک نہیں ہے، بائی ہینڈ موسٹلی ہم لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جیسے ہی ہمارے پاس جو فشنگ سٹاک آتا ہے کسی بھی پروسیسنگ پلانٹ میں، تو وہ بائی ہینڈ اس کی چاپنگ ہوتی ہے، اس کا انٹرنل آرگن ریموو کیے جاتے ہیں، ٹیل ریموو کی جاتی ہے، پھر اس کو بائی ہینڈ جو ہے ہم لوگ پلیٹس میں ڈالتے ہیں یا یوں سمجھنے باسکٹ میں ڈالتے ہیں فریزنگ کے لیے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے بائی ہینڈ ہوتا ہے، تو اس کو آٹومیشن کی ضرورت ہے. پاکستان میں ایک عالمی سطح کا ڈیم زیر تعمیر ہے، جس کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس کی اونچائی چین کے تھری گورجز ڈیم، امریکہ کے ہوور ڈیم اور برازیل کے اٹائبو ڈیم کی اونچائی سے تجاوز کر جائے گی. لیکن تعمیراتی مشکلات بھی عالمی سطح کی ہیں. آج کے پروگرام میں ہم اس ڈیم کی ڈیزائن ٹیم چائنا واٹر ریسورسز بیفنگ انویسٹیگیشن ڈیزائن اینڈ ریسرچ کمیٹی لمیٹڈ کی داستان سناتے ہیں. جب میں یانگ ہیان سے پہلی بار ملا تھا تو یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ وہ ایک ایسی ڈیزائنر تھیں جس نے پاکستان میں پانی کے تحفظ کے بہت سے منصوبوں کو ڈیزائن کیا تھا. جب اس کے اور پاکستان کے مابین تقدیر کے بارے میں بات کی جائے تو ہمیں 1 صدی قدیم خواب سے شروع کرنا چاہیے. دریائے گومل کے پانیوں پر واقع ایک ہائیڈرو پاور اسٹیشن ہے جسے کبھی پاکستانی صدی پرانا خواب کے نام سے پکارتے تھے. یہ گومل زم ڈیم ہے جو 2013 میں مکمل ہوا. یہ منصوبہ بنیادی طور پر زرعی آبپاشی کے لیے تعمیر کیا گیا، جبکہ اس کے ذریعے سیلاب پر قابو پانے اور بجلی پیدا کرنے کے بارے میں بھی سوچا جاتا ہے. ڈیم کے ڈیزائنر یانگ ہائی یان ہیں جو ایک ہائیڈرو پاور ڈیزائنر ہیں. یانگ ہائی یان چائنا واٹر ریسورسز بیفنگ انویسٹیگیشن ڈیزائن اینڈ ریسرچ کمپنی لمیٹڈ میں کام کرتے ہیں. وہاں ایک خصوصی گارڈن ہے جہاں دنیا بھر کے ہائیڈرولک منصوبوں کے ریکارڈ دکھائے جاتے ہیں. جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ گومل زیم پروجیکٹ ہے، جو ہماری کمپنی کا سب سے پہلا بین الاقوامی منصوبہ تھا. یہ 3 گارجز ڈیم آف پاکستان کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. 19ویں صدی کے آخر میں پاکستان نے گومل زم ڈیم کی تعمیر کا خیال پیش کیا. یہ صدی پرانا خواب مکمل ہونے اور بننے میں کیوں ناکام رہا؟ 1960 کی دہائی میں سب سے پہلے یوگوسلاویہ کے لوگوں نے اس منصوبے پر کام کیا. بعد میں مختلف وجوہات کی بنا پر وہ اسے مکمل نہ کر سکے اور پھر فرانسیسی آئے اور وہ بھی اسے مکمل کرنے میں ناکام رہے. گومل زم ڈیم کا مقام زلزلے سے متاثرہ علاقے میں ایک تنگ وادی کے قریب واقع ہے. اس طرح کے خراب ارضیاتی حالات کے ساتھ اونچا محرابی ڈیم بنانے کی ضروریات پوری کرنا مشکل تھا. مجھے یوں لگا جیسے میں کسی دوسرے سیارے پر ہوں، کیونکہ اس جگہ پر گھاس تک نہیں اگتی تھی. یہ بہت بنجر زمین تھی. کچھ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں
मगर हम पीछे नहीं हटते। हमें पाकिस्तानी अवाम के सदियों पुराने ख्वाब को पूरा करने के लिए हमारी मदद की ज़रूरत है। ताहम यांग हाइयान के जहन में गोमलजम डैम को इस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कम्पैक्ट कंक्रीट आर्क ग्रेविटी डैम बनाया जाना चाहिए। इस वक्त गुमाज़म डैम का सबसे ऊंचा RCCC आर्च डैम था। इस वक्त चीन का सबसे लंबा डैम सैंड ड्रेनेज स्टेशन था और गुमाज़म डैम निस्फ मीटर बुलंद था। हमने शापाई हाइड्रो पावर स्टेशन के डिज़ाइन और तकनीकी इक़दामात के तजर्बे की रोशनी में गोमलजम डैम का डिज़ाइन कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया। यांग हाइयान और उनकी टीम ने करीबन 20 माह बार बार डैम की शक्ल का नुमाइशी मुजाहिरा करते हुए तज्जिया और मनसूबा बंदी की और आखिरकार एक तसल्ली बख्श डिज़ाइन स्कीम पेश की जिसे पाकिस्तानी इंजीनियरों ने मंजूर कर लिया। चीनी पन बिजली तामीरात में भरपूर तजर्बे ने यांग हाइयान को एतमाद दिया। चीन को टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है, जैसे कि हमने बहुत सारे पन बिजली घर बनाए हैं, चाहे वो बड़े पैमाने के पन बिजली घर हों जैसे 3 गॉर्जेस। भाई खिथौन और वुदुदोंग दा साबित करते हैं कि हमारे पन बिजली घर वाकई पुख्ता हैं। डिज़ाइन के नुक्ता नज़र से इस टेक्नोलॉजी का बुनियादी उसूल एक ही है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर से 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर तक मुख्तलिफ होती है। इस सिलसिले में चीन अब भी दुनिया में आगे है, क्योंकि एक पैदावारी यूनिट की दुनिया की सबसे ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी आखिर चीन के पास ही है। गोमलजम मंसूबे का मरकजी डैम 2011 में मुकम्मल हुआ। जून 2013 में बिजली पैदा करने के बाद से स्टेशन डिजाइनिंग स्कीम की अक़लियत का मुजाहिरा करते हुए अच्छी तरह चल रहा है। गोमलजम प्रोजेक्ट यांग हाइयान की पहली कोशिश थी। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान भर में अपनी टीम की क़यादत की और बहुत से पावर स्टेशनों के डिजाइन में हिस्सा लिया। ये आज़ाद पतन पन बिजली घर है। चाइना की चोबा ग्रुप कंपनी ने बुनियादी तौर पर बिजली पैदा करने के लिए सरमायाकारी की है। 4 यूनिट के साथ कुल नस्बशुदा गुंजाइश 7 लाख किलोवाट है और डैम की ऊंचाई तकरीबन 100 मीटर है। हमारे मॉडल्स मकामी खित्ते के मुताबिक मुतनासिब कमी करने वाले हैं। हमने इसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी, बहाव की तर्ज और आसपास के माहौल पर असरअंदाज होने के हवाले से हाइड्रोलिक तस्दीक की है। गुज़श्ता 20 सालों में पाकिस्तान में काम करते हुए यांग हाइयान ने पाकिस्तान में पन बिजली की तरक्की खुद देखी है। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी CPEC की बदौलत पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़बरदस्त तब्दीली आई है। हम 2003 से पाकिस्तान में तकरीबन 20 मंसूबों से मुंसलिक हैं और इनमें से बेशतर हाइड्रो पावर मंसूबे हैं। CPEC के तहत तवानाई के मंसूबों के नफाज के बाद से बिजली की किल्लत दूर कर दी गई है। पहले 1 घंटे में एक बार बिजली बंद होती थी, अब ऐसा लगता है कि बिजली की बंदिश करीबन ख़त्म हो गई है। इसका मतलब है कि ये लोगों की बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने और लोगों के मुफाद में है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पन बिजली के बड़े मंसूबों की तामीर के दौरान यांग हाइयान ने चीन पाकिस्तान तकनीकी मयार के मलाब और बाहमी मंजूरी को फ़रोग दिया, जिसने न सिर्फ मुकामी लोगों को बिजली फराहम की बल्कि हाइड्रो पावर टेक्नोलॉजी को CPEC तक तरक्की दी। साइंसी और तकनीकी अमले के एक रुकन की हैसियत से मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि हम इन मंसूबों को पाकिस्तान में कामयाबी के साथ अमल में ला सकें। जुलाई 2020 में दयामिर भाषा डैम की तामीर का बाकायदा आगाज हुआ। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा रोलर कम्पैक्ट कंक्रीट डैम प्रोजेक्ट है, जिसको यांग हाइयान की टीम ने डिज़ाइन किया है। इससे बिजली की लागत कम होगी और पाकिस्तानियों को मजीद सब्ज़ तवानाई मुयस्सर होगी। जब आप बैरून मुल्क जाते हैं तो लोग आपको चीनी इंजीनियर्स के तौर पर जानते हैं। हम चीन के इमेज की नुमाइंदगी करते हैं। हमें चीन के तरक्याती मौके को दुनिया के मुश्तरका तरक्याती मौके में बदलने की ज़रूरत है। गोमलजम डैम पाकिस्तान में यांग हाइयान की पहली ड्राइंग थी, लेकिन दयामिर भाषा आखिरी नहीं था। यांग हाइयान हाइड्रो पावर इंजीनियर्स की नुमाइंदा हैं। वो जिस चीज़ के ताक़ुब में है वो न सिर्फ वाफर मिकदार में आबी तवानाई को बरकी तवानाई में तब्दील करना है, बल्कि उसकी राय में CPEC पर पन बिजली मंसूबे दोनों ममालिक के माबैन सब्ज़ तरक्की के तजर्बात में इश्तराक की नुमाइंदगी करते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम पाक चाइना एक्सप्रेस देखने का बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते मिलेंगे। खुदा हाफिज।